آپ کو بس سٹاپ پہ نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھلونے بیچ رہے ہوتے ہیں، نمکو بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ کے بابا بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو لے کے، تو ایک بائک والی دکان کے پاس جا کے کہتے ہیں چھوٹے ہوا بھریں. تو چھوٹا سا بچہ آتا ہے، ہاتھ کالے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ابو کی بائک کو پکڑتا ہے، ٹائر میں ہوا بھرتا ہے، آپ کے ابو سے 10 روپے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ان بچوں کی زندگی کے بارے میں جو آپ سے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ جس کا آپ کو شاید گمان نہیں ہے. اور آج کی یہ سٹوری آپ کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا کر دے گی اور ایک ایسا جذبہ پیدا کرے گی جو آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کو جو دکھ ہے یہ بہت چھوٹا دکھ ہے، وہ چھوٹے غم ہے. کہ گھر میں ابو امی کی لڑائی ہو رہی ہے، بہت چھوٹا غم. گھر کا کرایہ نہیں ہے، بہت چھوٹا غم ہے. مسئلے مسائل ہیں، دل نہیں کر رہا، فلانا فلانا، سب کچھ ختم کرو. ایک دن کے لیے صرف یہ سوچو کہ اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے یا اس لڑکی کی جگہ ہوتے جو کہ ہوٹلز میں کہیں نہ کہیں برتن مانج رہی ہوتی ہیں، آپ ان بچوں کی جگہ ہوتے جن کے پاس صرف ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں پوری فیملی سوتی ہے. یا اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا بجلی کا میٹر 3 دن کے بعد کاٹ کے چلے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کا 3 مہینے کا بجلی کا بل نہیں گیا ہوتا. وہ یا ان کے ہوتے ہیں کہ مال امکان آتا ہے، روز نہ دروازے بتا ٹھک ٹھک ٹھک، بچے سارے ڈر جاتے ہیں کہ کرایہ دو ہمیں، کرایہ نہیں دو گے تو سامان اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کیا آپ سب ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہو؟ نہیں. لیکن سننے والوں میں شاید کچھ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان تمام بچوں کے بارے میں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان کے لائف میں کیا چلتا ہے؟ ان کے لائف میں 5-6 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، تعلیم نام کی چیز تو آپ بھول جاؤ نا. یعنی کہ آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ ماں باپ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے آپ کو اسکول بھیجنا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہے، اسکول نہیں جائے گا، کام پہ تھوڑے سے پیسے کما کے لے کے آئے گا، اپنی روٹی پوری کرے گا، ہمیں ایک روٹی لا کے دے گا. دیٹس اٹ. اگر آپ کسی بھی ایسے بچے کے پاس جاؤ 12 سال کا 15 سال کا، تو ایک بات گمان لے کے آیا کرو. جب میں جا رہا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں سب چیزوں کو، تو میرے ذہن و گمان میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا اور میں سائیکل کا پنچر لگاتا ہوتا، یا میری وہ لائف ہوتی کہ کوڑا اٹھا رہا ہوتا سڑک پہ، تو کیا مجھے لگتا ہے کہ پنکھا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ نہیں. ان کے پاس وہ پنکھا بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کرسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. دور دور تک ان کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی لائف میں جا کے دیکھو گے تو آپ سے 1000 درجے زیادہ خوش ہیں. کیسے خوش ہیں؟ وہ بہادر بن جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح 2 درخت ہوں، ایک درخت وہ جو کہ آپ کے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک درخت وہ جو کہ آپ کے گھر کے باہر کسی سڑک پہ لگا ہوا ہے. آپ کے اندر گھر کے پاس جو درخت لگا ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ روزانہ پانی دیتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، گوڈی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. آندھی آئے طوفان آئے بچانے کی کوشش کرتے ہو. جو باہر کا درخت ہے، اللہ بارش دے دے تو پانی مل جاتا ہے، رات چلتا ہے ٹکر مار کے چلا جائے گا، چھاؤں میں بیٹھے گا تو زیادہ زیادہ ایک ٹہنی توڑ کے چلا جائے گا، کبھی نقصان پہنچا دے گا تو کبھی پھل توڑے گا. اور ارد گرد کے بچے اس درخت کو پتھر مارنا شروع کریں گے جس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. اس درخت کی طرح ان بچوں کی زندگی ہوتی ہے. کوئی بھی انہیں چپیڑ مار کے چلا جائے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. استاد 10 گالیاں دیتا ہے. میں حیران تھا کہ کچھ دن پہلے جب میں بائک لے کے ایک شاپ پہ گیا تو میں حیران تھا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر غالباً 13 سال ہوگی، استاد اسے وہ گالیاں دے رہا تھا جو کہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا، کس طرح وہ، کیا اس کا کبھی دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں شاپ پہ جا کے 220 روپے والی ایک پلاسٹک کی گن لوں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا آپ لوگوں کی طرح کہ کبھی میں ان کی طرح، وہ کبھی آپ کو کبھی دیکھو ان کی آنکھوں میں، کبھی وہ لڑکیاں کبھی وہ لڑکے آپ لوگوں کو بڑی حیرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں دور کھڑے ہوئے. ان کی آپ کی لائف میں بہت فرق ہے بھائی. شاید بہت کے الفاظ بہت چھوٹا ہے، اتنا زیادہ فرق ہے جتنا ہم گمان نہیں کر سکتے. ان کے پاس اگلے وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کے پاس 1 سال کا راشن موجود ہے. آپ سب کے والدین سیٹل ہیں، آپ کی امی کے پاس بھی زیور بھی ہے، گھر بھی ہے، بیڈ بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ خوش نہیں ہے. کیوں خوش نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز پہ عمل نہیں کرتے، جس پہ عمل کرنا یہ بھول چکے ہیں. وہ کیا؟ کہ جب بھی تم کامیابی کے بارے میں سوچو تو اپنے سے نیچوں کو دیکھنا. آپ الٹ کرتے ہو، کامیابی کے بارے میں دیکھنے کے لیے کسی دیکھتے ہو؟ اوپر دیکھتے ہو. اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اچھا اس کے ہیلی کاپٹر ہے، میرے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے. او اس کا تو ڈیفینس میں گھر ہے، اس کے گھر تو 3 AC لگے ہوئے ہیں، اس کے تو 3 بچے باہر گئے ہوئے ہیں، اس کا یہ فلانا ہے. نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ 24 گھنٹے اگر آپ نیچے دیکھو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا ہو جائے گی کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ گرمیوں سردیوں آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. آپ کو کہ یار اگر میں تو آج پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں، میرے جیسے ہزاروں بچے ایسے ہیں جو اس عمر میں مزدوری کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، بجری اٹھا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں. ان کو کوئی واری ورث نہیں، ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سب کچھ دیا. کیوں دیا آپ لوگوں کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بانٹنے کے لیے دیتا ہے. بندہ کی مرضی ہے وہ سمیٹ کے رکھ دے یا بانٹ دے.
اللہ تعالیٰ کا ایک فارمولا ہے. اللہ کہتا ہے تو بانٹ میں تجھے ڈبل کر کے دے دوں گا, لیکن صرف اسی کو ڈبل کر کے دوں گا جس کا یقین ہوگا کہ اللہ ڈبل دے گا. اور اس دنیا میں اتنے امیر لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ 5,000 روپے ٹپ دے دی جاتی ہے. میں جن ہوٹل میں جاب کرتا تھا 5 سے 10,000 ٹپ تھی وہاں پر. ایک ویٹر کو 10,000 روپے ٹپ دیتا ہے ایک بندہ کھانا کھا کے جانے کے بعد, اور کھانا بھی کم سے کم 20 سے 25,000 کا ان کا بن جاتا ہے. نارملی اگر آپ کسی لوکل ریسٹورینٹ میں بھی ڈیفینس میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کا 2 سے 3,000 روپے کہیں بھی نہیں جاتے. اگر آپ ایک بچے کے لیے چیز لینے چلے جائیں, کونیٹو لینے چلے جائیں, کوئی آئس کریم لینے چلے جائیں تو 500 روپے کہیں نہیں جاتے. اٹس اے کامن. 300-400 روپے کی کوئی ویلیو اب نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے 300-400 روپے کی ویلیو. آپ ایک بچے کی چیز لینے کے لیے 200 روپے خرچ کرتے ہو. وہی 200 روپے کسی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی چلا سکتے ہیں. لیکن آپ میں سے کوئی کبھی نہیں سوچتا. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا, لیکن آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نہیں دی. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہی نہیں اپنی فوج میں, تو بڑا پچھتاوا ہوگا آپ لوگوں کو. آپ امیر ہو لیکن اللہ کی فوج میں نہیں ہو. آپ دولت مند ہو لیکن اللہ کی فوج میں نہیں ہو. آپ خود غرض ہو جسے مطلبی کہتے ہیں, اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہو. میں بہت اچھی ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں کسی کا برا نہیں سوچتا. ارے یار برا سوچو یار, کس نے کہا سوچو, پوری دنیا کا برا سوچو. اچھا تو کرو کسی کے ساتھ. کیا اب تک زندگی میں کوئی ایک اچھائی ہے جسے آپ روز قیامت جا کے اللہ کو کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں. نماز پڑھنا, ارے یہ فرض ہے, یہ اچھائی میں نہیں آتا, یہ کمپلسری ہے. کمپلسری چیزیں کی آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ سننے والے جتنے لوگ اس نے میری آواز کو سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ سب کو بے انتہا دیا ہے. کبھی بڑے بڑے ہوٹل میں جا کے دیکھو اتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے, اور اسی سڑک پہ باہر ہزاروں لوگ کھانے کی ایک پلیٹ کو ترس رہے ہوتے ہیں. اگر اسی کھانے کو پراپرلی پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میری آنکھوں دیکھی حالت ہے. ایک لڑکی جس کی شادی تھی اس نے میرے بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم 2 لاکھ روپے منگائے, کیونکہ اس کے ماموں نے سے بھیجنے تھے. اس نے میرے بینک اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے منگا لیے, اور کہتی ہے سر میں جہاں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں آپ سینڈ کرتے رہنا اور میں شاپنگ کرتی رہوں گی, کیونکہ اتنا کیش میں اپنی پاکٹ میں نہیں رکھنا چاہتی, کیونکہ وہ بائک پہ جا رہی تھی وٹ ایور. اور میں اسے سینڈ کرتا رہا. اس نے میرا بہت دماغ خراب کیا 2-3 دن, کیونکہ اس نے اتنی جلدی شاپنگ کی اور کلاس کے دوران اماؤنٹ سینڈ کرنا بہت مشکل تھا. 2 لاکھ روپے ختم ہو گئے. جب 2 لاکھ آئے تھے تو میں نے اسے کہا تھا, کیونکہ میرے پاس پڑی تھی, میرا حق تھا بتانا. میں نے کہا بیٹا تم مس یوز کر رہی ہو, پچھتاؤ گی, یہ وقت آئے گا. اور آج وہی وقت ہے. آج اس بچی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بچی کو ایڈمیشن کرا سکے. کیوں؟ اس نے 40,000 کی چپل لی تھی اس ٹائم. 40,000 کی چپل شادی کے لیے, فینسی قسم کی, ہائی کلاس بنوائی تھی اس نے. کپڑے بھی 10,000 والے لیے تھے اس نے. کمال. اور میں اسے سمجھا رہا تھا لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی. ہم سب لوگ بہت امیر ہیں بچوں. آپ سب کو تو پتہ نہیں, لیکن میں اپنے بارے میں بہت زیادہ امیر ہوں. ہم ریچسٹ ہیں. ریچسٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن ہم مینٹلی ریچسٹ نہیں ہیں. مینٹلی تو پر ہم پورسٹ ہیں, غریب ہیں. اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس 5 سوٹ ہیں لیکن 6 خریدنا ضرور ہے. کیوں خریدتے ہو جب 5 تمہارے پاس ہیں؟ تو یا تو 5 کسی کو ڈونیٹ کر دو. کوڑے میں کیوں پھینکتے ہو؟ ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے پاس وہی شوز نہیں ہوں گے, تمہارے پاس چپل ہوگی. تمہارے پاس چپل ٹوٹ جاتی ہے تو میرے سے ڈسٹ میں پھینکتے ہو. میں ایسے نہیں کرتا. میری جو چپل جو شوز میں نے آج تک نہیں پہنے ہیں, میرے جب بھی خراب ہوئے میں موچی کے پاس جاتا ہوں, صحیح کرواتا ہوں, اس پہ پالش کرواتا ہوں, نیا ڈبہ لیتا ہوں, اسے پیک کرتا ہوں, ریپر میں ڈالتا ہوں, رات چڑھتے کسی بندے کو دے کے چلایا. کتنا خوش ہوتا ہے تم سوچ سکتے ہو؟ تم امیجن نہیں کر سکتے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. پتہ نہیں میرے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ رکشہ چلاتے ہیں الگ الگ جگہ پر, وہ اس ٹائم میرے کپڑے پہن رہے ہیں. کیا پھینک دوں میں سارے کپڑے؟ نہیں یار, تم لوگ یہی کرتے ہو, پھینک دیتے ہو. کیوں چیزوں کو پھینکتے ہو؟ کبھی کبھار آپ آبزرو نہیں کر سکتے, جو آپ کے گھر میں آٹا خراب ہوتا ہے نا, جسے آپ لوگ خمیرہ کہتے ہیں, کبھی سڑک پہ کھڑے ہو کے آواز لگانا کسی کو یہ آٹا چاہیے تو 10 ہاتھ اٹھ جائیں گے اس خمیرے آٹے کو لینے کے لیے جسے آپ لوگ کوڑے کے اندر پھینکتے ہو. روزانہ کوڑے کو دیکھا کرو کہ کتنی روٹیاں آپ کی ڈسٹ بن کے اندر جاتی ہیں. اس بات پہ میری روزانہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے, اسی بات پہ صرف کہ اگر ایک روٹی گئی ہے تو مت لے کے آؤ, اسے واپس لے کے آؤ, گیلا کرو, دوبارہ فرائی کرو, مجھے دے دو, لیکن کوڑے میں مت پھینکو, کیونکہ کتنے لوگ ایک روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سائیکلوں کی دکان پہ لگے ہوتے ہیں, کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں, انہیں ایک روٹی تو چاہیے. آپ انہیں کہو میں تمہیں کھانا دیتی ہوں 3 وقت کا, یہ پڑھنے آنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ پڑھنا چاہتے ہیں. کیا انسان کے بچے نہیں ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے, اور آپ سے زیادہ ذہین ہے, یہ آپ سے زیادہ شارپ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن آپ کے بعد اللہ نے سب کچھ دیا, صرف ایک چیز نہیں دی, آپ کو اپنی فوج میں شامل نہیں کیا.
جب آپ گھر میں پورا دن 24 گھنٹے گزارتے ہو، وہ بچے جن کے پاس کتابیں ہیں، بیگ ہے اور وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو ایک بات سوچیں کہ اگر اللہ نے انہیں موقع دیا ہے اور اسے موقع نہیں دیا جو آپ کے گھر کے باہر آوازیں میں لگا رہا ہے، کوئی ردی لے لے، کوئی یہ لے لے، کوئی وہ لے لے، تو تمہارے ساتھ اللہ نے پھر غلط نہیں کر دیا؟ تمہیں موقع دے دیا، تمہیں موقع دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کو لائف کو بدل دینا چاہیے تھا، اللہ کو صرف انہی کو موقع دینا چاہیے تھا جنہیں قدر ہے، اور جب قدر نہ ہو تو موقع چھین لینا چاہیے، اور اللہ ایسے ہی کرتا ہے، لیکن کرتا بہت دیر سے ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے بہت محنت کی، جان لگا کے اس نے گھر بنایا، اس کی اگلی نسل نے اور محنت کی، جان لگا کے بائک لی، اس کی اگلی نسل نے اور محنت کی، جان لگا کے گاڑی لی، اس سے اگلی نسل نے ذرا محنت نہیں کی، اس سے اگلی نسل نے گاڑی بیچی، اس سے اگلی نسل نے بائک بیچی، اس سے اگلی نسل نے وہ گھر بیچا جو پہلی نسل نے محنت کر کے بنایا تھا۔ دس از دی لائف اسٹریٹجی۔ جو آج آپ کے والدین کے پیسے تمہارے پاس ہیں، جو گھر ہے، جو مکان ہے، جو کمرہ ہے، جو اے سی ہے، یہ سب بک جائے گا۔ میں نے آنکھوں دیکھا ہے بکتے ہوئے، میرے پتہ نہیں کتنے دوست ہیں جن کی زندگیاں میرے سامنے، مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، یہ سب کچھ بک جائے گا آپ کا۔ اللہ نہ کرے آپ کے والدین کو کچھ ہو، جتنے والدین کے کچھ ہوگا، آپ کے بہن بھائی جائیداد کے ایک ٹکڑے پہ رڑیں گے، اور وہی لوگ جو ایک جگہ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں، وہی سگی بہن جو آپ کے ساتھ چلتی ہے، وہی جائیداد پہ رڑے گی، اور رڑنا پڑے گا اسے، کیونکہ ہر ایک اپنا حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہی گھر جسے بنایا آپ کے والدین نے جان لگا کے، ایک دن آپ کو بکتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ گھر کے باہر کھڑے ہو گے اور میری باتوں کو ریوائز کرو گے، سر آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، آج گھر بک گیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص تھا، میں گھر خریدنا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا کہ یار کب بیچو گے؟ تو اس نے جواب دیا جب میں مر جاؤں تو لے لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بچے میرے مرنے کا انتظار ہی تو کر رہے ہیں، جس دن میں مر جاؤں گا میرے بچے بٹوارا کر دیں گے۔ اور یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے۔ آپ سب کا گھر بھی بکے گا، میرا گھر بھی بکے گا، ہم سب کا بکے گا بیٹا۔ جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کے جسم کے کپڑے تک اتار لیے جائیں گے، سونا ہے، چاندی ہے، موبائل ہے، جسے چھپا کے پھرتے ہو چھین لیا جائے گا، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جانے دیں گے۔ تو ایک بات ذمہ رکھو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو، صحیح طریقے سے استعمال کرو، 24 گھنٹے کو استعمال کرنا شروع کرو۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے، نیت تو کر سکتے ہو نا، نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بنوں گی اور غریبوں کے لیے کچھ کروں گی۔ ویسا مت بناؤ جو اپنے لیے جیتے ہیں۔ آپ اکثر ہمیشہ کامیاب کہتے ہیں ان لوگوں کو جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ اگر یوٹیوبر کو، ٹک ٹاکر کو، سب کو آپ جن کے فینس فالوور آپ سمجھتے ہو کہ مجھے اس سے آٹوگراف لینا چاہیے، نہیں، آٹوگراف اس سے لو جس نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہو۔ اس سے آٹوگراف لینے کا کیا فائدہ جس نے جیا ہی اپنے لیے، گاڑی لی اپنے لیے، گھر بنایا اپنے لیے، عیش و آرام کی اپنے لیے۔ جس نے دوسرے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میرے خیال سے وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ انسان تو کہتے اسے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے، جو دوسرے بندوں کے لیے کچھ کرے۔ اور اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں آج یہ میں کروں گی یا کروں گا، یقین مانیے اللہ راستے بنانا شروع کر دے گا۔